ہماری زندگی کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. یہ تھا ان کا مقصد. اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ بڑی غنیمت ہے، بڑی غنیمت ہے جو لوگ 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کے پڑھتے ہیں. پھر کہتا ہوں اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے. اگر ہمارے پاس واقعی ہم سمجھتے ہیں اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے احکامات ہمارے لیے ہیں. فجر کی نماز کے اندر 10 نمازی کیوں ہوتے ہیں؟ ظہر کی نماز کے اندر 1 صف کیوں ہوتی ہے؟ جمعے کو مسجدیں بھری ہوئی کیوں ہوتی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم رب دین ہم نے پسند کیا ہے، لیکن من چاہا ہے. جو ہمارے دل میں آئے گا اس کو مانیں گے، جو دل میں آئے گا نہیں مانیں گے. تمام مسلمان بیٹھے نا، کوئی ہندو عیسائی تو ہم میں نہیں بیٹھا ہوا. اب یہی لوگ جب عصر کا ٹائم ہوتا ہے مسجدیں خالی ہوتی ہیں، کہاں چلے جاتے ہیں؟ یہ کہیں ہمارا تصور اس کو پروٹ نہیں کیا ہم نے اپنے تصور کو مسخ نہیں کر دیا کہ ہم اپنی مرضی کے جب چاہیں گے جمعہ پڑھیں گے. اور کئی لوگ کہتے ہیں جمعہ پڑھ لیا بس بہت ہے یہ ہمارے لیے. حضرات یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں، جس کے نتیجتاً اللہ کیا کرتا ہے کہ دنیا کے اندر ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن جاتی ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں کوئی تصور یہ کر سکتا تھا کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن نماز نہیں پڑھتا، میں روزہ نہیں رکھتا، میں حج بھی نہیں کرتا، بس مسلمان ہوں، اللہ کے رسول کے ساتھی بن گیا. کیا تصور تھا یہ؟ امپاسبل تھا، ناممکن تھی یہ بات. جو بندہ کلمہ پڑھ لے وہ نماز سے پیچھے رہ جائے. حتیٰ کہ عبداللہ بن ابی جیسا شخص جو رئیس المنافقین ہے، سب کو معلوم ہے کہ یہ بندہ جو ہے اسلام کے داخل نہیں ہوا، جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے ساتھ جھوٹی محبت ہے اس کی. لیکن 5 وقت کی نماز بعد جماعت تاکہ اس کو مسجد میں پڑھنا پڑتی تھی اپنا دین ثابت کرنے کے لیے. کیا ہم رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سے بھی گر گئے نیچے؟ ہر بندہ اپنے دل میں ٹٹول کے دیکھے کہ واقعی میرے دل کے اندر ایمان ہے. کیا واقعی ہم اس قابل ہیں کہ اللہ کے رسول کے سامنے پیش ہو کے گواہی دے سکیں، اپنا اظہار ندامت کر سکیں کہ واقعی اللہ کے رسول ہم نے تیرے ساتھ دھوکہ کیا ہم نے؟ حقیقت یہی ہے بھائیو، ہر بندہ دل کو ٹٹول کے دیکھے پتہ چلے گا کہ ہم نے ایک نام و نمود اپنا بنا رکھا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں، آخرت کے اوپر ایمان ہے. حقیقت یہ ہے کہ نہ ہمارا ایمان ہے نہ ہمارا آخرت کے اوپر ایمان ہے. اور قیامت والے دن رسوا ہونے کے لیے ہم اپنے کو تیار پائیں گے اگر اپنے ترجمہ کو تبدیل نہیں کرتے. کام تو کیا کرنا چاہیے تھا کہ جو بھی اس وقت غیر مسلم بغیر کرنے کے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان تک بات پہنچاتے ہیں. اور وہ پیاسے ہیں، یقین کیجیے آپ، وہ پیاسے ہیں. کوئی انہیں پہنچایا کہ کبھی وہ بدھسٹ کی طرف جاتے ہیں، کبھی وہ ہندوؤں کی طرف جاتے ہیں، کبھی وہ اور طرف جاتے ہیں، کبھی وہ ریشنلسٹ بن جاتے ہیں. پتہ نہیں، کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مال کمانا سب بڑی بڑی آسودگی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ تصور ہے بھئی میرے پاس کروڑوں روپے ہوں گے تو میں خوشحال ہوں، اگر پیسے نکل گئے تو میں ناکام ہوں. یہ تصور ان تک ختم ہو چکا ہے. اسکینڈینیویا سے آپ دیکھیے دنیا کی کوئی سہولت ایسی جو ان کو گھر تک پہنچائی نہ جاتی ہو. پھر کیا وجہ ہے کہ دنیا کے اندر خودکشی کا سب سے بڑا ریشو وہ اسکینڈینیویز کے اندر ہے کہ وہ روحانی سکون موجود نہیں ہے. دنیاوی تمام آسائشیں موجود ہونے کے باوجود روحانی طور پہ وہ انتہائی درپرستہ ہیں کہ ان کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی کہ چاہے سکون کا تلاش کریں. اور اس سکون کی کنجی ہمارے پاس قرآن کی سنت ہمارے پاس موجود ہے، جس پہ نہ ہم نے خود عمل کیا نہ لوگوں تک پہنچانے کی ہم نے کوشش کی ان تک پہنچایا جائے. کہتا ہے کہ یہ امن کی جو ہمارے پاس کتاب ہے دنیا کے اندر آ جائے، لوگ اس کے اندر شامل ہو جائیں اور اپنی آخرت اور دنیا دونوں کو سنبھال لیں. ہم سانپ بن کے بیٹھ گئے اسلام کی تعلیمات کے اوپر. اور حقیقت یہی ہے، اس کے اندر کیا ملا اور کیا درویش سب اس حمام کے اندر ننگے ہیں، سب کا حال ایسا ہے. حقیقت یہ تھی کہ ہم چلتی پھرتی تصویر ہوتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم شبیہ سامنے سب رکھتے کہ اللہ کے رسول کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیسے بھاگ کے اپنی طرف آتے ہیں، آپ کی بات کے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے متاثر ہو کے اپنی بات آپ کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن کیا ہوا؟ ہم خود ہی سو گئے. ہم کس کو جگاتے؟ ہم جگانے والے تھے، خود ہی سو گئے. اب کس کو وہ جگائے تو جگائے کون، آئے تو آئے کون. پھر اللہ تعالیٰ کی سنت جو ہے کبھی تبدیل نہیں ہوتی. جیسے ہمارا طرز عمل ہے ویسا اللہ تعالیٰ ہمارے سے برتاؤ بھی کرتا ہے. یاد رکھو اس دنیا کے اندر صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ ہی نہیں ہے، بلکہ دین کو پورے کو سمجھنا اور دین کے مطابق عمل کرنا اور دین کے غلبے کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے جہاد کا طریقہ اختیار کرنا. یہ اللہ کے رسول نے ثابت طریقے سے ہمیں قرآن میں ہی بتا دیا کیسے کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ. سب چیزیں چھوڑ دی. اور پھر ہمیں دعویٰ ہے، پھر ہمیں تمنا ہے کہ انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے گا. لوگ بھی گھس جاؤ اندر جنت میں. بس تمہیں جو دنیا میں کیا کوئی بات نہیں، گھس جاؤ جنت میں. یاد رکھو جب تک اس دنیا کے اندر رہنے والا ایک مسلمان
توبہ کر کے اللہ کے سامنے رجوع کر کے اپنے اعمال کو درست نہیں کرتا، اس خوش فہمی میں مت ہو کہ اسلام کلمہ بچا لے گا، کلمہ ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے گا، یہ قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ یہ ہے وہ بدبخت جن کے پاس میں موجود تھا، اللہ تعالیٰ تیرا کلام میں ان کے سامنے موجود تھا، اللہ تعالیٰ تیرے رسول کی تمام سنتیں ان کے سامنے موجود تھیں، لیکن یہ ہیں وہ بدبخت جنہوں نے ہمیں بھی چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کی سنت کو بھی چھوڑ دیا۔ کیا جواب ہوگا ان کے پاس؟ سوچئے کیا ہم جواب دیں گے اللہ کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا تو کرے گا، کیا رحم کرے گا تو؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا برستا رہا ہے دنیا کے اندر بھی، جو لوگ اللہ کے باغی تھے اللہ تعالیٰ کا کوڑا برستا رہا ہے اور آئندہ بھی برسے۔ اور سب سے بڑی عذاب کی کیفیت جو ہے وہ جب آنکھیں ہماری بند ہوئی، قبر میں ہمیں ڈالا گیا اور جب کہا گیا کہ افتحوا الباب من الجہنم، اے فرشتوں یہ جو مردہ میرے پاس آیا ہے اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دو، اس کی قبر کے اندر اس کی پسلیوں کو آپس سے ملا دو، اس کے اوپر سانپ نازل کر دو، بچھو نازل کر دو۔ یہ بندہ وہ ہے جو دنیا کمانے کے لیے تو بڑا تیار تھا، دنیا کے لیے ہر کام اسے کرنے کو تیار تھا، لیکن ایک میرے احکامات ماننے کو تیار نہیں تھا، ایک اللہ کے رسول کے احکامات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ بدبخت ہے۔ اور جب تک قیامت واقع نہیں ہو جائے گی اس کو عذاب کے اندر مبتلا رکھا جائے گا۔ لیکن یاد رکھو جس شخص نے سچے دل سے کلمہ پڑھا، اب اس کی بھی نشانی سمجھ لی کہ سچے دل سے کلمے کا مطلب کیا ہے۔ ایک تو زبان سے کہتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 50 دفعہ کہیے، 1000 دفعہ کہیے، لیکن اگر یہ کلمہ آپ کے دل میں نہیں اترا، یہ کلمے نے آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کے لیے آپ کے لیے معاون نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے کہ یہ کلمہ ہماری زبان سے دل میں نہیں اترا، یہ ہماری زبان تک ہی ہے ہی، لیکن اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے صدقے دل سے کلمہ پڑھا اس کے بعد وہ گناہ کرتے رہے، کوئی کوتاہیاں ہوتی رہیں، کوئی کمزوریاں ہوتی رہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا یقیناً، لیکن شرط کیا ہے کہ مرنے سے پہلے، تمہاری روح نکلنے سے پہلے تمہارے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے، تمہیں اللہ یہ مہلت دے دے کہ تم توبہ کر لو، تب تو معاملہ چلے گا، ورنہ معاملہ انتہائی خطرناک ہے۔ اور حضرات ہم یہی بات صبح شام یاد دلاتے ہیں، مجھ سمیت ہم لوگوں کو چاہیے کہ صبح شام اللہ کے سامنے ندامت کا طریقہ اختیار کریں، اپنے اعمال کے اوپر نظر ڈولائیں کہ ہم نے کیا کیا اور کیا کرنا چاہیے تھا، اور یہی وہ ہے ایک راستہ جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ہے۔ اس کے ہم انشاءاللہ اگلے جمعے سے ہم پھر اس کو تفصیل سے بیان کریں گے کہ ہم نے وہ راستہ اختیار کرنے کے لیے اللہ کے رسول کا لائے عمل کیا تھا، کسی نے اپنے صحابہ کی تربیت کی تھی، اس قوم کی جس قوم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے باغی تھے، کیسے تربیت کی، کیسے عمر کیسے تبدیل ہوئی، سوچتے ہیں آپ کیسے بن گئے؟ ابو جہل بھی ان کا ہی چچا ہے نا، شیبہ بھی ان کا چچا ہے، ابو طالب بھی ان کا چچا ہے، لیکن کس طریقے سے ان کو اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق نہیں دی وہ رہ گئے ایسے ہی، اور جن کو توفیق دی وہ کیسے کندن بن کے سامنے آئے دنیا کے اندر، قیامت تک کے لیے مثال بن گئے کہ عمر جیسا شخص دنیا کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا، ابو بکر جیسا شخص دنیا کے اندر نہیں آ سکتا، وہ علی جیسا، عثمان جیسا شخص دنیا کے اندر دوبارہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے بنے؟ یہ تربیت تھی، یہ اللہ کے رسول کی محنت تھی، یہ اللہ کے رسول کو جاگنا تھا۔ اور یاد رکھو بھائیو، اپنے لیے تو کرتے ہی کرتے ہو، ہمیشہ کوشش کرو اپنے لیے، محنت کرو، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرو، لیکن اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے جن سے تمہاری محبت ہے، حقیقی محبت ہے، ان کے لیے بھی سوچو کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمارے راستے میں چلنے والے بن جائیں، اور کم از کم یہ بات آج مجھ سے ضرور آپ کر لیں کہ آج کے بعد کوئی بندہ 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑے گا، اور یاد رکھو نماز پڑھے بغیر ابھی کوئی چیز قبول نہیں، یہ نہ سمجھو کہ ہم نے جمعہ پڑھ لیا تو بس ہو گیا معاملہ۔ لوگ ایسے نہیں، عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں، مسلمان ہیں، یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سا گھڑا ہوا ہے، کہاں سے لیا یہ اسلام تم نے، یہ تصور کہاں سے لیا کہ جمعہ پڑھ لیا بس واقعہ ہمارے مزے جو مرضی کرتے تھے۔ یاد رکھ لیجئے، آخری بات میں آپ کی اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی مسلمان زانی ہو سکتا ہے، قاتل ہو سکتا ہے، اور ہزار بدکاریاں کر سکتا ہے، لیکن کوئی مسلمان بے نمازی نہیں ہو سکتا، کوئی مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ 2 چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، جان بوجھ کے نہیں پڑھتا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام اور کفر میں فرق کر دینے والی چیز صرف نماز ہے۔ نماز پڑھو گے، اللہ تعالیٰ سے استعانت مانگو گے، اللہ سب کچھ عطا کرے گا۔ اگر نماز کی طرف نہیں گئے کچھ بھی نہیں، زیرو ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔